اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں جب اللہ رب العزت نے من اور سلوہ اتارا تو کئی دن تک تو وہ کھاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، کہ صبح کو بھی من اور سلوہ آتا ہے اور شام کو بھی من اور سلوہ آتا ہے، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کرتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، پس تو دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے پروردگار سے۔ کیا دعا؟ کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض، وہ چیز جو زمین اگاتی ہے۔ یعنی اب جو آسمان سے کھانا آتا ہے وہ ہم نہیں کھاتے، جو زمین سے نکلتے ہیں سبزیاں وغیرہ ہم وہ کھاتے ہیں۔ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کوئی چیزیں نکالے۔ کیا کیا نکالے؟ من بقلیہا، ترکاری سبزیاں ہوں وہ، جیسے بقلیہ عربی میں کہتے ہیں جیسے ساگ وغیرہ، جتنی بھی سبزیاں ہیں زمین سے نکلتے ہیں، آلو گاجر مولی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ چاہیے۔ بقلیہ جو جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کو عربی میں بقل کہتے ہیں، اور جو سبزیوں کو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو بقال کہتے ہیں، بقالہ عربی میں۔ تو زمین سے کیا کیا نکالے؟ تھوم، لہسن وغیرہ، کہ اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے زمین سے لہسن نکالے، تھوم، ہم وہ کھائیں گے۔ تو پہلے دور میں، آج کل بھی ڈاکٹر ہیں اور حکیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھوم ہے یہ دل کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ تو حکیموں کے پاس اس کا جو وہ شیرہ بھی بنا ہوتا ہے، تو اگر آدمی اس کو پکا کر کھائے پھر بھی صحت کے لیے فائدہ ہے، اور اگر اس کو کچا کھا لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تھوم کو۔ البتہ یہ ہے کہ تھوم کو کچا کھا کر فوراً مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ تھوم سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ تھوم ہو گیا، مولی ہو گئی، اور یہ ہو گئے بصل وغیرہ، پیاز، یہ ہو گئے۔ تو اگر ہم یہ کھا کے فوراً مسجد میں آئیں گے تو حدیث پاک میں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اس کھانے کے ساتھ وہ سلاد بھی تھی، سلاد میں یہ تھوم وغیرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا لیکن وہ جو سلاد تھی وہ نہیں کھائی۔ تو ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی وہ سلاد کو استعمال نہیں کیا، نہیں کھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا رہے تھے۔ تو بعد میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تھوم یہ حرام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو میں اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پھر آپ نے وہ کھایا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوم کے کھانے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، اور میرا اکثر فرشتوں سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، اور فرشتوں کو بدبودار جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جتنے بھی بدبودار چیزیں ہوتی ہیں فرشتے جو ہیں ان کے قریب نہیں جاتے۔ اس لیے پیاز ہو گئے، لہسن ہو گیا یا مولی ہو گئی، جو بھی بدبودار چیزیں ہیں آدمی وہ کھا کر مسجد میں فوراً آئے، منہ کو صاف کرے، اس کے بعد مسجد میں آئے۔ تو کیا فرمایا کہ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو سبزیوں کی بدبو ہے ان کے کھانے سے تو فرشتوں کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہرگز کوئی بدبودار چیز کھا کے مسجد میں نہ آئے۔ اور جو حضرات حقہ پیتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں تو ان کا وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیسی بدبو ہوتی ہے، اور وہ جب مسجد میں آتے ہوں گے تو دوسری جگہوں سے مسجد میں دوسری جگہوں کی بنسبت زیادہ فرشتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں باہر اتنے فرشتے نہیں ہوتے جتنے مسجد میں رہتے ہیں، تو مسجد میں اگر ہم آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے حقہ پی کر یا سگریٹ پی کر تو کتنی تکلیف ہوگی فرشتوں کو۔
شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں ایک نیک آدمی تھا، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، معدے کی بیماری ہو گئی۔ تو وہ ایک حکیم صاحب کے پاس گئے، تو حکیم نے اس کو کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو تبخیر کی بیماری تھی، معدے میں گیس ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آپ حقہ پیا کرو، حقے سے آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو وہ نیک بندہ اللہ کا ولی وہ حقہ پینے لگ گیا بیماری کی وجہ سے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کو خواب آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ کے پیچھے آ کے بیٹھے ہیں۔ تو جب وہ پیچھے منہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے پھر اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے رہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ اس کی طرف منہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیٹھ کے پیچھے چلے جاتے۔ تو صبح وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، تو ان سے جب یہ بات کہی کہ مجھے ایسے خواب آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں خواب میں اور میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے ہیں، میرے سامنے نہیں آتے تھے، میں ان کی طرف منہ کرتا، پھر وہ اٹھ کے میری پیٹھ کے پیچھے چلے جاتے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل تم کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہو جس سے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، کوئی ایسی چیز کھاتے ہو یا کوئی استعمال کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں حقہ پیتا ہوں، مجھے بیماری ہے۔ تو اس نے کہا اس وجہ سے، کیونکہ آپ حقہ پیتے ہو اور آپ کے منہ میں سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا گوارا کیا، آپ کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ تو جتنی بھی بدبودار چیزیں ہیں تو وہ کھا کر ہمیں مسجد میں نہیں آنا چاہیے بالخصوص۔ تو انہوں نے کیا کہا، وقصہ یہ قصہ کا معنی ہے ترکاری، تری، ہمیں تری وغیرہ دیں۔ وفومیہا، وفومیہا کا معنی ہے تھوم وغیرہ۔